الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم جناب ڈاکٹر شفقت جاوید صاحب، صدر اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پاکستان، جناب ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، صدر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آزاد کشمیر، محترم جناب ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں کہ عالم اسلام کی موجودہ حالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہی موجود ہے۔ عزیزان محترم، عالم اسلام تقریباً 300 سال سے انحطاط پذیر ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ بالکل مایوسی حد سے بڑھ گئی تھی، اور اس وقت الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی اور اپنے شعر کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی پستی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور یاس اور ناامیدی ان کی پیغام پہ غالب تھی۔ صلی اللہ علیہ ربائی نے کہا، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مدح ہے ہر جزر کے بعد، دریا کے ہماری تو اتر نہ دیکھے۔ وہی بھی ان کا ہے کہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی جو تذلیل ہو رہی تھی اس وقت، جس طریقے سے غلامی میں جکڑے ہوئی تھی، اس کی طرف انہوں نے متوجہ کیا اور پھر ان کی امراض کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد کچھ مدت بعد اقبال پیدا ہوئی، جنہوں نے امید کی شمع روشن کی، اور ان کے پیغام میں اور ان کے کلام میں جو اصل بات ہے وہ امید کی ہے۔ وہ مغرب سے پڑھ کے آئے تھے اور مغربی معاشرے اور مغربی علوم کو پوری طرح سے جانتے تھے، اور انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ اس کی عروج اور اس کی بظاہر چمک دمک کے باوجود اس کے اندر اس کی بربادی کے ساتھ سارا سامان موجود ہے۔ 1907 میں انہوں نے یہ اشعار کہے تھے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ جس کا وہ حسن اب آشکار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ انہوں نے خوشخبری سنا دی کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والی ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے، تو اے بلبل نوارا تلختر میزن ذوق نغمہ کمیابی۔ انہوں نے امید کا پیغام دیا اور ایک روشن مستقبل کی نشانی دی۔ اس کے بعد عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں کچھ مصلحین اٹھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور عالم عرب میں امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مختلف
ممالک میں کچھ مصلحین اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر اصلاح کا عملی کام شروع کیا. صرف پیغام نہیں دیا، صرف شعر نہیں کہے، بلکہ عملی طور پر کمر بستہ ہو کر ایک عملی کام شروع کیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اس تنظیم کی دستور میں یہ واضح کیا کہ جو مسلمان کا مقصد ہے، مقصد حقیقی، وہی ہمارا مقصد ہے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہی ہمارا طریقہ کار ہے. وہ مقصد حقیقی خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جو کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے. طریقہ کار کے بارے میں بھی وہی طریقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، وہی طریقہ اپنایا، اور یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ ہماری دعوت نہ کسی شخصیت کی طرف ہوگی، نہ ہماری دعوت کسی حزب اور کسی جماعت کی طرف ہوگی، بلکہ ہماری دعوت اللہ کی بندگی کی طرف ہوگی. جس طرح قرآن نے کہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری روشنی میں ہوں، میں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں، میرے امت ہی ہیں. ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں. جن لوگوں نے قبول کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یقیناً اللہ نے احسان کیا مؤمنین پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ ان سے اس سے قبل وہ کھلی صریح گمراہی میں تھے. جماعت اسلامی نے بھی اللہ کی طرف دعوت دی. جن لوگوں نے قبول کی انہوں نے ان کی تربیت کا انتظام کیا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کی کوشش کی، اور اس منظم گروہ کو جو شورائیت کی بنیاد پر منظم کیا گیا تھا اور سم و طاعت کے جذبے پر منظم کیا گیا تھا، اس منظم گروہ کو لوگوں کی خدمت میں اور معاشرے کی اصلاح میں اور ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے منظم کیا. اگرچہ یہ راستہ لمبا ہے، طویل ہے، لیکن یہی راستہ مسنون ہے، اور اسی راستے سے حقیقی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اس تحریک کے اثرات ساری دنیا میں پھیل گئے، اور جہاں بھی مسلمان ہیں اس وقت وہاں کوئی نہ کوئی اصلاحی تحریک بھی موجود ہے. اور اس طریقے سے یہ ایک ہمگیر، ایک نور کا ایک جال بن گیا ہے، اور ہر طرف اسی طریقے سے ایک اسلامی تحریک ابھر رہی ہے. اس وقت جو عالم عرب میں بیداری ہے، یہ اس سے بہت زیادہ توقعات لوگوں نے وابستہ کر رکھی. جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا.
کہ میرے فرشتوں نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ شعر جو صحرا سے اٹھا تھا، یہ عالم عرب کی طرف اشارہ ہے، وہ پھر بے ہوشیار ہوگا. اور یہ جو بیداری ہے عالم عرب کی، یہ ایک بہت بڑی انقلاب کی نشاندہی کرتی ہے. اور خاص طور سے مصر میں، کہ مصر عالم عرب کا اس وقت تہذیبی تمدنی مرکز ہے، اور عالم عرب پوری طریقے سے آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، علمی لحاظ سے بھی بڑا ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے وہاں کی جو خواندگی کی شرح ہے تو وہ تقریباً 95% خواندگی کی شرح ہے. اور وہاں جو کتاب چھپتی ہے تو وہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں جو اچھی سے اچھی کتاب بھی شائع ہوتی ہے تو اس کے 5000 زیادہ سے زیادہ جو بہت ہی اچھی کتاب ہے 10,000 نسخے اس کے فروخت ہوئے. لیکن وہاں پہ جو بھی کتاب چھپتی ہے لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے وہ ان کی یونیورسٹیوں میں بھی اسلامی تحریک نے کام کیا ہے، اور عملی طور پر وہ اس میں ان کی یونیورسٹیاں ایک اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی ہیں. ان کے نوجوانوں میں بھی ابھی کوئی 10 سال پہلے ایک ڈیلیگیشن لے کر، آل پارٹیز ڈیلیگیشن لے کے میں عالم اسلام کے 8 ممالک کے دورے پر گیا تھا، اور اس میں پیپل پارٹی کے بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے. تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ جو یہاں پہ ہم نے رنگ دیکھا ہے، اگرچہ حکومتیں سیکولر تھی، حکومتیں میں کہتا ہوں اسلام دشمن تھی اور ان اسلامی تحریکوں کے راستے میں رکاوٹیں تھیں، اس کے باوجود اسلامی تحریکوں نے وہاں اندر لوگوں کے اندر اتنا کام کیا کہ اس کے اندر جتنی بھی خواتین تھیں ان کی بہت بڑی اکثریت اس کاف میں تھی، اور جتنی بھی وہاں کے مساجد تھے اس میں جو خطبہ ہوتا تھا وہ اس میں تحریکی خطبہ ہوتا تھا. اور ہم انجینئرز اور ڈاکٹرز انہیں بھی جو ان کی ایسوسیشنز تھے، جو حکومتی ریکگنائزڈ ادارے تھے، اس میں بھی ان کی کامیابی ہوئی تھی اخوان کے ساتھیوں کی. اور اسکندریہ میں ساحل سمندر پر تقریباً 1000 انجینئرز اور ڈاکٹرز نے ہمیں استقبالیہ دیا، اور انہوں نے بیک آواز ایک اخوان کا ترانہ بلند کیا کہ میرے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہوئی تھے انہوں نے کہا کہ اس کا ایک گونج پیدا کی اور ایک گرج اور ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم تو سمجھتے کہ ابھی انقلاب لے کر آ جائیں گے. یہ انہوں نے تعلیم یافتہ طبقے میں، ڈاکٹرز میں اور انجینئرز میں بہت بڑا کام کیا ہے. عالم اسلام میں اس کی اثرات ہیں، اگرچہ ابھی تک وہاں پہ فوج کی حکومت ہے. اس بیداری کے باوجود اور اتنی قربانیوں کے باوجود حکومت فوج نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے. لیکن وہ روز ہر جمعے روز وہ میدان تحریر میں جاتے ہیں اور ہر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں وہاں پر، اور بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور مطالبات اپنے پیش کرتے ہیں. اور اس پہ بہت اس کی جو ہوشیار ہیں کہ اس انقلاب کو کہیں چرا کر نہ لے جائیں، اور یہ لوگ پھر سے ماشاءاللہ اور فوج کی حکومت مسلط بتا دیں. یہی تونس کا بھی حال ہے اور مصر میں بھی یہی حال ہے. لیکن لیبیا میں جو امریکی مداخلت کا بیرونی مداخلت ہے اس سے خدشہ پیدا ہوا ہے کہ اس بیداری کو کہیں امریکہ اس کے لیے استعمال نہ کرے کہ وہ خود مداخلت کرے ان علاقوں میں اور ان ممالک میں. اب ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے پھر خود اپنی مداخلت کا راستہ ہموار کرے. اس میں بہت زیادہ سینسٹیو اور بہت زیادہ حساس صورتحال یہ خود سعودی عرب کی ہے کہ خدا نخواستہ سعودی عرب میں اس طرح کی کوئی تحریک شروع ہو گئی تو وہاں سعودی خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا اس وقت ہے نہیں. مجھے یاد ہے کہ افغانستان میں میرے ایک بہت قریبی دوست
منہاج الدین رئیس صاحب تھے، جو خود ظاہر شاہ کے دور حکومتی میں شہید کر دیے گئے، اور لیکن ان کو یہ احساس تھا اور انہوں نے کہا یہ افغانستان ایک ٹوٹا ہوا پیالہ ہے اور یہ بادشاہ کے اس ہاتھ کے اندر جڑا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں جڑا ہوا، جب تک ہم کوئی دوسرا ہاتھ پیدا نہ کر لیں اس کو جڑا ہوا اور یہ سالم رکھنے کے لیے، اس وقت یہ بادشاہ ہماری ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت احتیاط سے اپنی تحریک چلانی چاہیے، لیکن اس کو نہ کمیونسٹ سمجھ سکے نہ ہماری اسلامی تحریک کے نوجوان سمجھ سکے، اور انہوں نے جو تحریک شروع کی آج تک وہ افغانستان پر دوبارہ اپنی اصل پر اور اپنی سالم حیثیت پر واپس نہیں آیا۔ اس وقت بھی اس کا خدشہ ہے کہ وہ کہیں ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ اسی طرح سعودی عرب کے مختلف علاقے ہیں اور اس میں مختلف لوگ ہیں، بستے ہیں۔ ایسٹرن جو ساحل ہے اس پہ شیعہ آبادی ہے، اسی طرح سے نجد الگ تھا اور حجاز الگ تھا۔ جب شریف مکہ کی حکمرانی تھی تو اس زمانے کے ایک وفد کی رویداد میں نے پڑھی ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ ایک بدامنی کا دورہ تھا، اور بہت ہی حاجی اپنے جان سے گزر کر اور سر کے بازی لگا کر حج پر جاتے تھے، کیونکہ بدامنی تھی اور قافلے لوٹے جاتے تھے۔ تو اس وقت وہاں پہ مکمل امن و امان ہے، اور اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جس وقت تک وہاں کوئی جمہوری طریقے سے ایسی کوئی طاقت نمودار نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اکٹھا رکھ سکے، اس وقت تک وہاں پہ کوئی اس طرح کی تحریک چلانا کہ پھر اس کے اندر افراتفری اور افراتفری کے بہانے سے امریکہ اندر مداخلت کرے، کیونکہ اس پورے علاقے کے وسائل پر ان کی نظر ہے۔ اور عالم اسلام میں اس وقت بھی اگر افغانستان میں آ کے ناٹو کی فوجیں اور امریکی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کے پیش نظر وسط ایشیا کے وسائل ہیں، وہاں کے مسلمان علاقوں کے وسائل ہیں، اور ان کے پیش نظر خود پاکستان ہے جو نیوکلیئر پاور ہے، اور اس کی نیوکلیئر جو استعداد ہے نیوکلیئر اس کو بھی وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان عالم اسلام کا ایک بہت ہی اہم ملک ہے اور لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے، اس کے لوگوں کی ذہانت کی وجہ سے بھی اور ان کی مہارت کی وجہ سے بھی، اس کے وسائل کی وجہ سے بھی۔ ترکی میں بھی میں حال ہی میں گیا تھا تو وہاں طیب اردوغان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ جو ان کی اس وقت حکمران پارٹی ہے اس کے استنبول کے آفس میں بھی گیا۔ انہوں نے مجھے اپنی کارکردگی بتائی کہ 10 سال میں جب سے ان کے پاس حکومت آئی ہے ان کی کیا کارکردگی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب 10 سال پہلے یہ حکمران یہ حکومت میں آئے تھے تو 68% انفلیشن تھا، 68% انفلیشن، یعنی افراط زر 68% سالانہ، یعنی ہر سال قیمتیں 68% بڑھ جاتی تھیں، اور اس وقت وہ 4.6%، 4.6% تک کم ہو گئی ہے انفلیشن۔ جو ایکسپورٹس تھے ان کے $19 بلین تھے 10 سال پہلے، اس وقت $114 بلین ان کے ایکسپورٹس ہو گئے ہیں۔ اس وقت جب یہ برسر اقتدار آئے تھے تو صرف 3,000 پر کیپیٹا ان کی $3,000 پر کیپیٹا انکم تھی، اس وقت ان کی پر کیپیٹا انکم $10,000 ہے، $10,000 پر کیپیٹا، یعنی ہر چیز میں 3 گنا 4 گنا اضافہ ہوا ہے معاشی ترقی کے لحاظ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی پریارٹی اور پہلی ترجیح ایجوکیشن ہے، تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ تعلیم ہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی مہارت بڑھا سکتے ہیں اور ان کی ہمارے جو نوجوان ہمارے پاس قوت ہے اس کی استعداد اور صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماہرین ہونے چاہیے، معاشی ماہرین کے ذریعے سے ماہرین ہماری حکومت باہر سے منگواتی ہے، اور یہ ماہرین کی وجہ ہے کہ ہمارا یہ سارا جو معاشی بیڑا ہے غرق ہوا ہے، کہ باہر کے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی استعداد، آپ کی اقتصادی ترقی کے ساتھ۔
وہ آپ کو اور زیادہ مزید عرصے کے لیے غلام بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے پیش نظر بالکل واضح طور پر یہ مقاصد ہیں کہ اگلی صدی میں بھی ان کا یہ جو مارجن ہے ہمارا، ان کا یہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے محتاج رہیں، کیونکہ ماہرین کا ہدف ہے۔ IMF کے قرضے ہم نے دوبارہ لے لیے ہیں، اور IMF کے قرضوں میں ہم اس وقت گرفتار ہیں، اور IMF کی شرائط ہوتی ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہونی چاہیے، اور جو ان پٹس ایگریکلچر کے ہیں وہ بھی مہنگے ہونی چاہیے، اور ٹیکسز بڑھنے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ بیج کے اور کھاد کے اور انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈس کے جو قیمتیں بڑھائیں گے اور اس کے اوپر ٹیکس عائد کریں گے اور بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ پروڈکشن میں کمی ہوگی، اور پروڈکشن میں کمی کے نتیجے میں ہم ایگریکلچر سیکٹر میں زرعی ملک ہے، لیکن ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ہم دوسروں کے محتاج ہوں گے، اور یہ IMF کی قرضوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے ہم جتنی بھی ہماری خرابیاں ہیں، جتنی بھی ہماری معاشی جو انحطاط ہے، اس کی ساری جو ذمہ داری ہے یہ اسی انہی حکمرانوں پر ہے جو باہر سے ماہرین کو بلاتے ہیں اور جو اپنے ملک کی دولت کو بیرون ملک منتقل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو اقتصادی ترقی ہوئی ہے 10 سال میں، اس کی بنیادی وجہ امانت و دیانت ہے، محنت اور امانت و دیانت۔ اگر آپ کے پاس ایسی حکومت ہو کہ وہ آپ کی قوم کی ہمدرد ہو اور آپ اپنے جو وسائل ہیں وہ بیرون ملک منتقل نہ کرے اور اس ملک کو لوٹنے سے باز آ جائے، تو ہمارے اپنے وسائل ہمارے لیے کافی ہیں۔ ابھی جو بلوچستان کی ریکوڈک ایک ذخائر ہیں تانبے کی اور گولڈ کی، تو خود بیرون ملک کی جو کمپنیاں ہیں ان کا جو اس وقت اندازہ ہے تو وہ ہزاروں بلین ڈالرز میں اس کی قیمت پڑ رہی ہے، اور یہ اگر آپ اپنے خود ماہرین کے ذریعے سے اس کا ایکسپلائٹ کر لیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے سارے بیرونی قرضے اتر سکتے ہیں۔ مجھے یہ سمر مبارک مند جو ہمارا سائنسدان ہے اس نے کہا کہ ہم اگر نیوکلیئر جو یورینیم انریچمنٹ کا کام کر سکتے ہیں جو بہت ہی لطیف اور بہت ہی نازک کام ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے، ہم خود کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سندھ کے جو گولڈ کے ذخائر ہیں وہ یہ بہت زیادہ مسائل پیش کرتے تھے کہ اس کو وہ بہت زیادہ رطوبت ہے اور اس کو وہاں سے نکال کے لانا بہت مشکل ہے۔ میں کہا کہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہیں پر وہ کہتے ہیں ریٹ ہے، وہیں پر ہم اس کو گیس میں تبدیل کر کے اور اس کو انرجی میں تبدیل کر کے اور بجلی میں تبدیل کر کے ہم پورے ملک کو سپلائی کر سکتے ہیں، ہماری تمام ضرورتیں اس کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ایک دیانتدار اور امین قیادت کا مسئلہ ہے۔ یہ دیانتدار اور امین قیادت کہاں سے آئے گی؟ یہ نہ فوج کے ذریعے سے آئی ہے نہ آئے گی، نہ پہلے آئی ہے فوج کے ذریعے سے، آئندہ کے لیے آئے گی۔ ہماری فوج وہی فوج ہے جس کی تربیت انگریز نے کی ہے اور جو ان کی مصلحتوں کی محافظ ہے، اور یہاں جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے اس تحریک کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی بیداری کی تحریک اٹھتی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ، تمام عالم اسلام کی صورتحال ہے۔ اور ہماری جو اصل اور جو دوسرے سیاستدان ہیں آپ کو معلوم ہے، جو جتنا بھی زیادہ مظاہرہ کر لے اپنی قوت کا اور جتنے زیادہ پیسے خرچ کریں، میں آ رہا تھا یہاں پہ انتخابات آزاد کشمیر میں قریب ہیں اور بہت بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر وہی پرانے پاپی اور انہیں کی تصویریں ان کی نمایاں ہیں، اور یہ پھر ان لوگوں کے جال میں آ جائیں گے، کیونکہ ہمارے عام آدمی کی ایک کیفیت ہے کہ جس کا زور ہے اس کو بھی ووٹ دیں گے، جس کا زور ہے کہ یہ کامیاب ہوگا اور یہ میری ذاتی جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گا اور میرے ذاتی مسائل پورے ہوں گے،
قوم کے مسائل کے ساتھ دلچسپی نہیں. حالانکہ یہ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم ترقی کرے گی تو اس کے ساتھ فرق ترقی کرے گا. یعنی قوم اگر پر کیپٹا انکم ان کی 10 سال میں $3,000 سے $10,000 بن گئی ہے تو اس سے تمام لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ہر آدمی اس میں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہاں کے جو مزدور ہیں، یہاں کے جو پروفیشنلز ہیں، ان کی بھی مطالبات اسی طرح کی ہوتی ہے. حال ہی میں ڈاکٹرز کا اسٹرائک ہوئی تھی، ہڑتال ہوئی تھی، تو مطالبہ کیا تھا؟ کوئی قوم کی جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ نہیں ہے ان کے اوپر. اصل جو مسائل جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کی اور انجینئرز کی اور تمام لوگوں کی قیمت بڑھ سکتی ہے اور اس ملک میں ان کے لیے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. بیرون ملک جانے کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی. وہ اس وقت ہوگی جب یہاں اس ملک کے وسائل کو اس ملک پر استعمال کریں، وہ قیادت آ جائے. اس قیادت کی بجائے اور اس کے لیے کام کرنے کی بجائے اگر ہمارے مزدور، ہمارے پروفیشنل ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہڑتالیں کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ قربانی دیں، اس سے بڑا کام اور بڑے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف متوجہ کرنا اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا اور لوگوں کو بیدار کرنا اور لوگوں کو اس کے ساتھ اپنے ساتھ شامل کرنا. تعلیم یافتہ طبقے جس میں ڈاکٹرز اور انجینئرز وہ سب شامل ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے یا ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، یا کوئی 12ویں اور 14ویں جماعت پاس کر لیتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ایک بڑا الگ طبقہ اور برتر مخلوق سمجھنے لگتا ہے، اور جو ان کا عام آدمی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. کہ ضرورت اس بات کی کہ قوم کی طرح ہم سوچیں. مجھے کراچی کے ایک دفعہ کچھ لسٹ نے بلایا تھا مسائل پر حل کرنے کے لیے. اندر گھر کے اندر بات ہو رہی تھی. جب اندر جا رہا تھا تو باہر چارپائی پر کچھ چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے گزر کر ہم وہاں گئے. سارا یہی جو صورتحال ہے اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کے باہر چارپائیوں پر لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے چوکیدار ہیں، آپ کے مالی ہیں، ان سے بھی کبھی آپ لوگوں نے کوئی انٹریکشن کیا ہے؟ کبھی ان سے بھی کوئی ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، اور ان سے بھی کبھی تبادلہ خیال کیا ہے؟ کیونکہ ایک بنگلے میں 4-5 تو گھر والے بنگلے والے ہوتے ہیں، 10-15 اس میں ملازمین ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی کوئی آپ کا انٹریکشن ہوا ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کی. ان کے ساتھ صرف یہی بات ہوتی ہے چوکیدار اور مالی اور اس طرح کو. اور یہ تو انڈسٹریل اس سے ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے جو دیہات میں ہمارے زمیندار ہیں، ہمارے جاگیردار ہیں، ہمارے سرمایہ دار ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ بری ہے، اور وہ تو گالی دے کر اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس کو تبدیل کرنا پڑھے لکھے طبقے کا کام ہے اور پڑھے لکھے طبقے کا فرض ہے. یہ انٹیلیجنسیا کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں. اور یہ جو حجاب ہے غریب آدمی کے درمیان اور ذرا پڑھے لکھے اور پیسے والے کے درمیان، اس حجاب کو توڑا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں اور ان کو تعلیم دیں اور ان کو بیدار کریں، اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اسے بات کریں. یہی عوام کے ذریعے سے، جن کو لوگ ناخواندہ کہتے ہیں، جن کو لوگ جاہل کہتے ہیں، انہی کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے. اور کوئی راستہ تبدیلی کا نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. نہ سرمایہ دار کرے گا، نہ جاگیردار نظام کو تبدیل کرے گا، نہ فوج اور نہ افسرشاہی تبدیل کرے گی. یہی عوام تبدیل کریں گے. اور ان عوام کے ساتھ اگر انٹریکشن ہو جائے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور ذہین طبقے کا، تو یہی انقلاب کا اور تبدیلی کا راستہ ہے. اور یہ پورے عالم اسلام کی جو کلچر ہے اور اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اور جو اس کی قسمت ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام وسائل سے مالا مال ہے. ہر 5واں شخص اس روئی زمین کا مسلمان ہے، اور اس روئی زمین میں 1/4 خشکی کا علاقہ وہ
مسلمانوں کی آزاد ممالک پر مشتمل ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے خشکی کا جو آباد ہے، جو اصل دنیا ہے، جو اصل دنیا تھی، اور جو چاروں طرف علاقہ ہے وہ یخبستہ ہے، پیریفری پر پڑا ہوا ہے۔ اصل جو دنیا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں وسائل ہیں، اس میں تیل ہے، اس میں معدنی دولت ہے، اس میں ایگریکلچر زمین ہے، اس میں ہر طرح کی، یعنی اس میں ذہین لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ آباد ہیں جو 1000 سال تک پوری دنیا کی امامت کی ہے۔ یہ لوگ اپنے رنگ کی وجہ سے پسماندہ نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی انحطاط کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سانولے ہیں اور وہ لوگ گورے ہیں، بلکہ ان کی انحطاط کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیداری نہیں ہے، سیاسی بیداری نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم غریب لوگوں کے پاس جائیں اور غریب لوگوں کو بیدار کریں اور غریب لوگوں کو اٹھائیں اور اپنی ملک کی جو قیادت ہے اس قیادت کو تبدیل کریں۔ اس قیادت کی تبدیل کرنے کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک پورا ایک باغ و بہار ملک ہے ہمارا۔ اس طرح کے ممالک ہم نے بہت کم دیکھے ہیں کہ جنتان ہیں یمین و شمال، پورے علاقے میں آپ چلے جائیں، دونوں طرف باغ ہیں اور دونوں طرف پھل ہیں اور دونوں طرف، اور آج بھی یعنی اس میں ہمارا جو کسان ہے وہ محنتی ہے، ہمارا جو طالب علم ہے وہ ذہین ہے، اس کو مناسب اگر مواقع مل جائیں تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش، اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا ہے، میری گزارش ہے آپ اس کی ابتدا کریں اور آپ غریب لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں، اور تمام ڈاکٹروں کو صرف یہ نہیں کہ پیما تک محدود نہ رکھیں کہ پیما کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے ہیں اور جو اس کے باہر ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حجاب کو بھی توڑ دیں، اس پردے کو بھی توڑ دیں۔ کیوں آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ ہر ایک کو بلائیں اور ہر ایک کو اپنا ممبر بنائیں اور ہر ایک کو کوانٹٹی میں سے کوالٹی نکلے گی۔ آپ کے لوگ جتنے زیادہ بڑھ جائیں گے، تعداد میں بڑھیں گے، اسی میں سے کوالٹی نکلے گی۔ اگر آپ رکاوٹیں ڈالیں گے اور لوگوں کو پیچھے دھکیلیں گے، کھینچنے کی بجائے لوگوں کو باہر دھکیلیں گے، اس کے نتیجے میں آپ بڑی طاقت نہیں بن سکتے۔ یہ ہمیشہ میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی کہتا رہا ہوں کہ کوانٹٹی میں سے کوالٹی نکلتی ہے۔ آپ سب لوگوں کو اگر اکٹھا کر دیں، اس میں سے اندر پھر آپ اپنی تربیت کرتے رہیں اور اس میں سے اندر پھر اپنی کوشش کرتے رہیں، زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ سارے جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے ارکان بن گئے ہیں، سارے اچھے لوگ آپ کے ارکان نہیں ہیں۔ ملک اچھے لوگوں سے، بھلے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، ہر محلے میں لوگ ہیں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ ان اچھے لوگوں کو، ان بھلے لوگوں کو آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کی دعوت کو بھی سمجھیں گے، آپ کے کام کو بھی سمجھیں گے، لیکن اگر آپ رکاوٹیں ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم محروم رہیں گے، چھوٹی سی گروہ کے اندر، ایک چھوٹے سے محدود طبقے کے اندر محدود ہو جائیں گے، جس کے لیے بہت خدشہ بھی ظاہر کیا۔ جب جماعت بن رہی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم امت کو ایک متحد کرنے کی کوششوں میں خود ایک فرقہ بن جائے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم ہر مسجد میں نماز پڑھیں گے، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے، ورنہ اس کے دوسرے لوگ ان کا احترام کریں گے، اور ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے بنیادی لٹریچر میں موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے دل کھلا کر دیں، کشادہ کر دیں، اور ان کو زیادہ اہمیت دیں، نئے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تو جاہلیت کے زمانے میں تو ان میں سے بڑا تھا، سردار تھا، اسلام میں آنے کے بعد اس کی وہ سرداری کی حیثیت ختم نہیں ہوگی، اس کو وہی مقام ملے گا، وہی احترام اس کو ملے گا۔ اس لیے جو معاشرے کے بااثر افراد ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مجھے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب نے کہا کہ میں مظفر آباد میں وہ انٹرنل میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس ماہرین ہوگی، آپ کی حیثیت بڑھے گی، آپ کی اس اپنی انجمن کی بھی حیثیت بڑھے گی، بڑے ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہوں گے، ماہرین آپ کے ساتھ ہوں گے،
اور جو آپ لوگوں نے خدمت کی ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ زلزلے کے موقع پر بھی اور سیلاب کے موقع پر بھی آپ لوگوں نے پیش رفت کی ہے، اولیت اختیار کی ہے۔ سب سے پہلے جب زلزلہ بھی آیا تھا تو ابھی فوجیوں نے بھی اس کو اعتراف نہیں کر رہے تھے کہ کوئی حالانکہ ان کے اپنے لوگ اس کے اندر گھر گئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں اس میں شہید ہو چکے تھے، لیکن ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسلام آباد کے ایک بلڈنگ کے چاروں طرف گھوم رہے تھے جیسے اس بلڈنگ میں زلزلہ آیا ہے، اور باقی چیزوں سے بے خبر تھے بالکل۔ اور اس وقت مجھے وہ ان کے پاس ٹیلیفون تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس ٹیلیفون کو، جو سیٹلائٹ ٹیلیفون تھا ڈاکٹر اقبال کے پاس، اور انہوں نے مجھے یہاں سے اطلاع دی کہ جو کچھ بھی بند پڑے اور جہاں جہاں سے بھی کوئی مدد آ سکے ہم اس کے لیے محتاج ہیں اور ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے، اور جو تباہی آئی ہے اس کا ایک منظر انہوں نے پیش کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے پوری دنیا میں بھی اس کی اطلاع دی اور اس کی پلاننگ بھی کی، اور اس کے ساتھ سب سے پہلی اطلاع یہاں پہ ڈاکٹروں نے کی، پیما کے ڈاکٹروں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساری قوم کو اس راستے میں اور کسی خدمت کے راستے میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔